السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الکلیان ان تفارق کلیا فمتباینان وإلا فإن تصادق كليا من الجانبين فمتساويان ونقيضاهما كذلك أو من جانب واحد فأعم وأخص مطلقا ونقيضاهما بالعكس وإلا فمن وجه وبين نقيضيهما تباين جزئي كالمتباينان۔ مصنف علیہ الرحمہ جب کلی کی تعریف اور اس کی تقسیم سے فارغ ہو گئے تو کلی کی تعریف و تقسیم سے فارغ ہونے کے بعد دو کلیوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کے بیان کو شروع فرماتے ہیں کہ دو کلیوں کے درمیان کون سی نسبت پائی جاتی ہے۔ تو اس تعلق سے مصنف علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا دو کلیوں کے درمیان یا تو تباین کی نسبت پائی جائے گی یا پھر دو کلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت پائی جائے گی یا پھر دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جائے گی یا پھر دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت پائی جائے گی۔ تو مصنف علیہ الرحمہ دو کلیوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کے تعلق سے گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ دو کلیوں کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے اس نسبت کے پائے جانے کی چار صورتیں ہیں، یا تو دونوں کلیوں کے درمیان تباین کی نسبت ہوگی یا پھر دونوں کلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہوگی یا پھر دونوں کلیوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی یا پھر دونوں کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی۔ یہ چار ہی نسبتیں کیوں ہوں گی دو کلیوں کے درمیان؟ ان چار کے علاوہ اور نسبتیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ چار نسبتیں دو کلیوں کے درمیان اس لیے پائی جاتی ہیں کہ یا تو ایک کلی دوسری کلی کے کسی بھی فرد پر صادق نہیں آئے گی، یعنی کہ دونوں کلیوں میں سے ہر ایک دوسری پر صادق نہیں آئے گا، ہر ایک کلی دوسری کلی کے کسی بھی فرد پر صادق نہیں آئے گی، یا جناب والا دو کلیوں میں سے ہر ایک دوسرے کے تمام افراد پر صادق آئے گی، یا پھر جناب والا دو کلیوں میں سے ایک تو دوسرے کے تمام پر صادق آئے گی لیکن دوسری پہلے کے بعض پر صادق آئے گی بعض پر نہیں، یا چوتھا احتمال نکل کر کے یہ آئے گا دو کلیوں میں سے ہر ایک دوسرے کے بعض پر صادق آئے گی اور بعض پر صادق نہیں آئے گی۔ تو احتمال چونکہ جناب والا یہاں پر چار نکلتے ہیں اس لیے دو کلیوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت چار طریقوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوگی۔ تو اگر دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے کسی بھی فرد پر صادق نہ آئے تو ان دونوں کلیوں کو متباینان کہا جاتا ہے اور ان دونوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کو کیا کہا جاتا ہے؟ تباین۔ جیسا کہ مومن اور کافر، مومن بھی ایک کلی ہے اور کافر بھی ایک کلی ہے لیکن مومن کے افراد میں سے کوئی بھی فرد کافر پر صادق نہیں آتا، اسی طریقے سے کافر کے افراد میں سے کوئی بھی فرد مومن پر صادق نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی انسان مومن ہے تو کہا جائے گا یہ کافر نہیں، اور کافر ہے تو کہا جائے گا یہ مومن نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن ہوتے ہوئے کافر ہو، نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کافر ہوتے ہوئے مومن ہو۔ یہاں پر دیکھیے دو کلیوں میں سے ہر ایک دوسری کلی کے کسی بھی فرد پر صادق نہیں آ رہی ہے، تو ایسی دو کلیوں کو کہ جہاں پر ایک کلی دوسری کلی کے کسی بھی فرد پر صادق نہ آئے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ دونوں کلی متباینان ہیں آپس میں اور ان دونوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کو تباین کہا جاتا ہے۔ یا پھر جناب والا دو کلیوں میں سے ہر ایک دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے گی تو ان دونوں کلیوں کو کہا جائے گا متساویان اور ان دونوں کلیوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کو کہا جائے گا تساوی۔
جیسے جناب والا مومن اور مسلم. تو مومن بھی کلی ہے اور مسلم بھی کیا ہے؟ کلی ہے. لیکن جن افراد پر مومن صادق آتا انہی افراد پر مسلم بھی صادق آتا، اور جن افراد پر مسلم صادق آتا ان افراد پر مومن بھی صادق آتا. یعنی کہ مومن مسلم کے تمام افراد پر صادق آتا ہے، اسی طریقے سے مسلم مومن کے تمام افراد پر صادق آتا ہے. لہذا مومن اور مسلم ان دونوں کلیوں کو کہا جائے گا متساویاں، اور ان کے درمیان پائے جانے والی نسبت کو کہا جائے گا تساوی. یا پھر دو کلیوں میں سے ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر تو صادق آئے گی، لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے بعد افراد پر صادق آئے گی، بعض پر نہیں. تو ایسی دو کلیوں کو کہا جاتا ہے عام خاص مطلق، اور ان دونوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کو کہا جاتا ہے عموم خصوص مطلق. کیا کہا جاتا ہے؟ عموم خصوص مطلق. جیسے جناب والا مومن اور متقی کہ دونوں کے دونوں کیا ہے؟ کلی ہیں افراد کثیر پر صادق آنے کی وجہ سے. تو مومن یہ متقی کے ہر فرد پر صادق آتا ہے، اس لیے کہ جو بھی متقی ہوگا وہ مومن ضرور ہوگا. لیکن متقی مومن کے ہر فرد پر صادق نہیں آتا ہے، اس لیے صادق نہیں آتا کہ مومن کے بعد افراد تو متقی ہیں اور بعد افراد متقی نہیں ہیں بلکہ فاسق و فاجر ہیں. لہذا متقی مومن کے تمام افراد پر صادق نہیں آیا بلکہ بعض پر صادق آیا، بعض پر نہیں. لیکن مومن متقی کے ہر فرد پر صادق آ رہا، تو پتہ چلا کہ مومن ایسی کلی ہے جو متقی کے تمام افراد پر تو صادق آتی ہے، لیکن متقی ایسی کلی ہے جو مومن کے تمام افراد پر صادق نہیں آتی. لہذا ان دونوں کو کہا جائے گا عام خاص مطلق، اور ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کو کہا جائے گا عموم خصوص مطلق. یا پھر جناب والا دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے بعد افراد پر صادق آئے گی، بعض پر نہیں. جیسے کہ جناب والا رسول اور بشر، کہ رسول بھی کیا ہے؟ کلی ہے افراد کثیر پر صادق آنے کی وجہ سے، بشر بھی کیا ہے؟ کلی ہے افراد کثیر پر صادق آنے کی وجہ سے. لیکن رسول بشر کے تمام افراد پر صادق نہیں آتا، اسی طریقے سے بشر بھی رسول کے تمام افراد پر صادق نہیں آتا، بلکہ بعض پر تو صادق آتا ہے اور دوسرے بعض پر صادق نہیں آتا. مثلا رسول اور بشر یہ دونوں کے دونوں ایک ساتھ صادق آتے ہیں کس میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات میں، کیونکہ آپ رسول بھی ہیں اور آپ بشر بھی ہیں. اور صرف جناب والا رسول صادق آتا بغیر بشر کے کس میں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات میں، کہ آپ رسول تو ہیں لیکن بشر نہیں ہیں. اور صرف بشر صادق آتا بغیر رسول کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشر تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں. اب ایسی دو کلیوں کو کہا جائے گا عام خاص من وجہ، اور ان دونوں کلیوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کو کہا جائے گا عموم خصوص من وجہ. تو اب دو کلیوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کے اندر چار احتمال ہیں، اس لیے جناب والا دو کلی ان کے درمیان نسبت ان چار میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوگی. اس نسبت کو نام الگ دیا جائے گا اور ان دونوں کلیوں کو نام الگ دیا جائے گا. فرماتے ہیں شارح لما فرغ من تعریف الکلی و تقسیمہ، جب مصنف علیہ الرحمہ کلی اور اس کے اقسام، کلی کی تعریف اور اس کے اقسام سے فارغ ہو گئے، شرع فی بیان النسبت بین الکلیین، تو اب شروع فرمایا دونوں کلیوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کے بیان کو. فقال، تو فرمایا الکلیان ای الکلیان اذا نصب احدهما الى الاخر، یعنی کہ جب ہم ایک کلی کی نسبت دوسری کلی کی جانب کریں، فاما ان یکون متباینین، تو پہلی کلی دوسری کلی کے یا تو مباین ہوگی، او متساویین، یا پھر دونوں کلی کیا ہوں گے؟ متساوی ہوں گی، او اعم و اخص مطلقا، یا پھر دونوں کلی عام خاص مطلق ہوں گی، او اعم و اخص من وجہ، یا پھر جناب والا دونوں کلی عام خاص من وجہ ہوگی. کیوں؟ لأنه اما لا يصدق احد منهما على فرد من افراد الاخر فهما متباینان والنسبة بینهما التباین،
چار احتمال اس لیے ہیں کہ یا تو ان میں سے ہر ایک کلی صادق نہیں آئے گی دوسرے کلی کے افراد میں سے کسی بھی فرد پر، فہما متباینان، تو ایسی دونوں کلیوں کو متباینان کہا جائے گا، اور ان دونوں کے درمیان نسبت کو کیا کہا جائے گا؟ تباین۔ کل مومن والکافر، جیسے کہ مومن اور کافر، فإن کل واحد منہما، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک متفارق عن الآخر، جدا ہے دوسرے سے، تفارقا کلیا، کائی کے طور پر، تفارق کلی کے طور پر، یعنی کہ فی جمیع الصور، تمام صورتوں میں، نہ تو مومن کافر کے کسی فرد پر صادق آئے گا اور نہ ہی کافر مومن کے کسی فرد پر صادق آئے گا۔ او یصدق کل واحد منہما علی افراد الاخر، یا پھر جناب والا دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے گی، فلا یخلو اما ان یصدق کل منہما علی جمیع الافراد الاخر، تو اب خالی نہیں ہے کہ ایک کلی جو دوسرے کلی کے افراد پر صادق آ رہی ہے اس کے اندر تین احتمال نکلیں گے، یا تو جناب والا ان دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کلی دوسرے کلی کے تمام افراد پر صادق آئے گی، فہما متساویان، تو ایسے دونوں کلیوں کو متساوی کہا جاتا ہے، والنسبت بینہما تساوی، اور ان دونوں کلیوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کو تساوی کہا جاتا ہے۔ کل مومن والمسلم، جیسا کہ مومن اور مسلم، فإن کل واحد منہما، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کلی یصدق صادق آتی علی جمیع افراد الاخر، دوسری کلی کے تمام افراد پر، فیقال کل مسلم مؤمن وکل مؤمن مسلم، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر مسلم مومن ہے اور ہر مومن کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ او یصدق احدهما علی جمیع الافراد الاخر والآخر یصدق علی بعض افراد الاول، یا پھر جناب والا دونوں کلیوں میں سے ایک دوسری کلی کے تمام افراد پر تو صادق آتی ہوگی، لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے بعد افراد پر صادق آتی ہوگی اور بعض پر نہیں، فہما عام و خاص مطلقا، تو جناب والا ایسی دونوں کلیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام خاص مطلق، جیسا کہ مومن اور متقی، فإن المؤمن یصدق علی جمیع افراد المتقی، اس لیے کہ مومن یہ متقی کے تمام افراد پر صادق آتا ہے، دون العکس اللغوی، عکس لغوی کے بغیر، یعنی کہ اس کے الٹا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، یعنی کہ مومن تو متقی کے تمام افراد پر صادق آتا ہے لیکن متقی مومن کے تمام افراد پر صادق نہیں آتا۔ والنسبت بینہما العموم والخصوص مطلق، اور ان دونوں کلیوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کو عموم خصوص مطلق کہا جائے گا۔ کل مومنی والمتقی، جیسا کہ مومن اور متقی، فإن المؤمن، اس لیے کہ مومن یصدق علی جمیع افراد المتقی، صادق آتا ہے متقی کے تمام افراد پر، دون العکس اللغوی، لیکن متقی مومن کے تمام افراد پر صادق نہیں آتا ہے، یہی ہے عکس لغوی نہ ہونے کا مطلب۔ او لا یصدق احدهما علی جمیع افراد الاخر، یا پھر جناب والا ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق نہیں آئے گی، بل یصدق کل واحد کل منہما علی بعض افراد الاخر، بلکہ جناب والا دونوں کلیوں میں سے ہر ایک دوسری کلی کے بعض افراد پر تو صادق آتی ہوگی اور دوسرے بعض پر صادق نہیں آتی ہوگی، فکل واحد منہما، تو ان میں سے ہر ایک کلی کو کیا کہا جائے گا؟ عام و خاص من وجہ، عام خاص من وجہ، والنسبت بینہما العموم والخصوص من وجہ، اور ان دونوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کو عموم خصوص من وجہ کا نام دیا جائے گا۔ کالرسول والبشر، جیسے کہ رسول اور بشر، ان دونوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کیا؟ عموم خصوص من وجہ کی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کیا ہے؟ عام خاص من وجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام خاص من وجہ میں تین مادے ہوتے ہیں، ایک اجتماع کا ہوتا ہے اور دو جدائیگی کے ہوتے ہیں۔ کالرسول والبشر، جیسے کہ رسول اور بشر، لتصادقہما، یہ دونوں کے دونوں صادق آتے ہیں، فی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، مثلا ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں، صدق الرسول بدون البشر، فی سیدنا جبرائیل علیہ السلام، اور جناب والا صرف اور صرف رسول صادق آتا ہے نہ کہ بشر، کس میں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات میں، وصدق البشر بدون الرسول فی ابی بکر الصدیق، اور صرف بشر صادق آتا ہے نہ کہ رسول، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں۔
سائر المومنین اور تمام مومنین کی ذات میں۔ ونحو السنی والحنفی لتصادقہما فی مصنف الہدایہ، عموم خصوص من وجہ کی شارح اور مثالیں بیان فرماتے ہیں کہ سنی اور حنفی ان دونوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت بھی کیا ہے، عموم خصوص من وجہ کی ہے۔ اس لیے کہ بعض سنی تو ہوتے ہیں لیکن حنفی نہیں ہوتے ہیں، اور بعض کیا ہوتے ہیں، حنفی ہوتے ہیں لیکن سنی نہیں ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ سنی اور حنفی دونوں ہوتے ہیں۔ تو اب سنی اور حنفی دونوں کے دونوں صادقات قائم ہیں فی مصنف الہدایہ، مصنف ہدایہ میں۔ مثلا اس لیے کہ ہدایہ کتاب کے جو مصنف ہیں وہ سنی بھی ہیں اور جناب والا حنفی بھی ہیں۔ وصدق الحنفی بدون السنی، اور حنفی صادق اور بغیر سنی کے فی الزمخشری المعتزلی مصنف الکشاف، جو کشاف نامی کتاب کے مصنف علامہ زمخشری معتزلی ہیں، ان پر سنی تو صادق آتا ہے لیکن جناب والا حنفی صادق نہیں آتا، اس لیے کہ وہ تو معتزلی ہیں۔ وصدق السنی بدون الحنفی، اور سنی تو صادق ہے، سنی صادق ہے اس کے بغیر، حنفی کے بغیر قائم ہے فی مصنف التہذیب للشافعی، تہذیب کے مصنف میں، جو کہ کہتے ہیں مثلا شافعی تھے، اس لیے کہ شافعی ہونے کی وجہ سے وہ حنفی نہیں ہیں، وہ سنی ہونے کی وجہ سے ایک کلی تو صادق آئے گی لیکن دوسری کلی صادق نہیں آئے گی۔ تیسری مثال پیش فرماتے ہیں جیسے ابیض اور طائر، یعنی کہ پرندہ، ان دونوں کے درمیان بھی پائی جانے والی نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں صادق آتے ہیں فی الحمامی، کبوتر میں، کیونکہ کبوتر سفید بھی ہوتا ہے اور جناب والا پرندہ بھی ہوتا ہے، پہلا صادق ہے نہ کہ دوسرا، یعنی کہ سفید پن صادق ہوگا اور پرندہ ہونا صادق نہیں ہوگا۔ فی هذا القرطاس، جیسا کہ اس کاپی میں، یہ کتاب کیا سفید ہے لیکن پرنٹر کیا ہے، کالا ہے۔ وصدق الثانی بدون الاول فی الغراب، دوسری چیز یعنی کہ پرندہ ہونا صادق ہے بدون الاول، پہلے کے بغیر، یعنی کہ ابیض ہونے کے بغیر، قائم ہے فی الغرابی، کوے میں، کوا چونکہ جناب والا کالا ہوتا ہے، کالا لہذا ابیض نہیں ہے وہ، لیکن جناب والا پرندہ ہے۔ تو اب ابیض ہو طائر کے درمیان بھی پائے جانے والی نسبت کس کی ہے؟ عموم خصوص من وجہ کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔